بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے دست غیب کا عمل آسان اور مجرب، اور اس میں ایک موکل حاضر ہوتا ہے جو آپ کو اتنا مال و متاع دے دیتا ہے کہ پھر آپ کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اس پیسے کو حلال جگہ پہ خرچ کرو یا آپ کے کاروبار میں بھی لگا سکتے، لیکن اتنا مال و متاع ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ آپ کی لائف انشاءاللہ گزر بسر اچھے سے ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہ عمل ان لوگوں کو کام دے گا جو لوگ رینٹ کے روم میں رہتے ہیں، یا جو لوگ بیمار ہیں، یا جو لوگ مجبور ہیں، یا جو لوگوں کو شادی کے لیے اشد پیسے کی ضرورت ہے، یا جن کو ایسے مسئلے مسائل ہے کہ کما نہیں سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل کارگر ثابت ہوں گا اور انہیں یہ فوائد حاصل کریں گا۔ دست غیب کے ویسے عمل میں ہر عمل میں کامیاب ہو سکتے ہیں، صرف کچھ چیزوں کی پابندی رہتی ہے۔ آپ ان چیزوں کی پابندی کر کے آپ اگر دست غیب کے عمل کرو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کو دست غیب کے ہر عمل میں کامیابی مل جاتی ہے۔ بس نیت کا نیک رکھنا ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ سب میں پہلی پابندی آ جاتی ہے نماز کی۔ نماز اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی ہے تو نور علی نور، اگر تکبیر اولیٰ نہیں ملتی ہے تو وقت قضا ہونے سے پہلے نماز کو ادا کر دیے جاوے۔ عورتیں گھر میں کرے اور مرد حضرات مسجد میں کرے نماز کو ادا۔ اور دوسری پابندی آ جاتی ہے نگاہوں کی حفاظت، یعنی ہماری نگاہ کسی غیر محرم کے اوپر نہ پڑے، اس کی فکر کرے۔ اور تیسری پابندی آ جاتی ہے حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ حرام کا لقمہ بولے تو ہر چیز اس میں داخل ہو گئی، نہیں حرام کمانا ہے، نہ ہی حرام کھانا ہے، نہ حرام پہننا ہے۔ حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، یہ چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور سنت و شریعت کی پابندی جتنا ہو سکے اتنا کوشش کرنے کی، اور خالی اوقات میں استغفار کی آپ پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ کو دست غیب کے کوئی بھی عمل میں کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ کچھ کامیابی کے راستے جو میں نے آپ کو بتایا، اور اکثر اوقات باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ ابھی اس عمل کو آپ کو 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے۔ عمل ہے 21 راتوں کا، 21 دنوں کا عمل ہے، 21 راتوں کا عمل ہے، دنوں کا نہیں ہے، 21 راتوں کا عمل ہے۔ دنوں کی عادت پڑ گئی ہے تو لوگ دن بولتے ہیں، تو دن ذہن میں بیٹھ گئے، لیکن عمل رات میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگ سمجھا کریں۔ 21 راتوں کا عمل ہے، 9 چندی جمعرات سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس عمل کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بازار جانا ہے، بازار سے اچھی خوشبو لے کے آنا ہے، اچھی عطر لے کے آنا ہے۔ اور اگر آپ کے کمرے میں کوئی اچھا بخور جلانا چاہتے ہو تو 21 راتوں تک کے وہی بخور جلانا ہے۔ کوئی بھی آپ کا من پسند بخور لے لو جس میں سے اچھی خوشبو آتی ہو۔ اگر بخور نہیں لے سکتے تو سندل کی یا عود کی اگربتی لے لو جس میں سے اچھی خوشبو آتی ہو۔ اتنا لے لو کہ وہ آپ کو 21 دن تک کے چل جاوے، ٹھیک ہے۔ خوشبو بھی چینج نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کے جسم کے اوپر جو خوشبو لگا رہے ہو وہ چینج کر سکتے ہو، اور نہ ہی جو گھر میں جو خوشبو جلا رہے ہو وہ بھی چینج نہیں کر سکتے ہو، ایک ہی خوشبو ہونا چاہیے۔ اور بازار سے آپ کو 7 موتیے کے پھول بھی لینا ہے، 7 عدد موتیے کے پھول۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ پھول والے کو بولو، وہ پھول والا آپ کو دے دے گا 7 عدد موتیے کے پھول۔ ابھی آپ کو اس پھول کو 21 راتوں تک کے چلانا ہے۔ وہ 7 پھول ہی آپ کے کام چلیں گے، سمجھے۔ اگر پھول خراب ہونے والے لگتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے خراب ہو رہے ہیں، تو پھر دوسرے لے کے آؤ، اور پھر وہ جو پھول تھے اس کو سائڈ میں رکھ دو۔ پھر دوسرے ٹائم پہ جب آپ کا عمل پورا ہو جائے گا پھر اس کو سمندر میں آپ کو بہا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، آپ کو جو ہے 9 چندے جمعرات سے اس عمل کو کرنا ہے۔ جس گھر میں کر رہے ہو گھر کا پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے تنہائی میں عمل کرے۔ اور اس عمل کو آپ کو تہجد کی نماز میں کرنا ہے، یعنی رات میں 1 بجے کے بعد کرنا ہے۔ 1:30 بجے آپ اس عمل کو کر لو، روزانہ ایک ہی ٹائم رکھو، ایک ہی وقت رکھو، ایک ہی جگہ رکھو۔ اور رات میں 1:30 بجے جب آپ عمل کرنے بیٹھیں گے تو عمل کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کر کے، نماز تہجد آپ جتنی پڑھ سکتے ہو، پہلے دن آپ جتنی رکعت پڑھے ہو 21 راتوں تک کے آپ کو اتنی رکعت پڑھنا ہے۔ آپ نے اگر 4 پڑھے ہو تو 21 راتوں تک کے 4 پڑھو، 6 پڑھے ہو تو 21 راتوں تک کے 6 پڑھو۔ جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیے پھر 2 رکعت نفل اور پڑھو عمل کی کامیابی کے لیے۔ پھر جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے عمل کی دعا کرو، عمل کی کامیابی کے لیے دعا مانگو۔ اس کے بعد آپ کو اس عمل کو اسٹارٹ کر دینا ہے۔ اس عمل میں حصار ہے نہیں،
لیکن بہترین عامل کی پریشانی ہوتی ہے کہ سب میں پہلے وہ اپنا حصار کرے۔ حصار کرنے کا طریقہ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، 3 مرتبہ 7 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ چاروں کل کو پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونکے اور اپنے سینے کے اوپر پھونکے، اور پھر جہاں تک کہ اپنا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک کے سارے جسم پہ پھیر لے ہوئے۔ یہ جسمانی حصار ہو گیا، بس کافی ہے اس کے لیے جسمانی حصار۔ جب آپ نے یہ کر لیا، پھر اس عمل کی 2 ترتیبیں، ایک تو 121 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب ہے اور ایک 1000 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب ہے۔ اگر 121 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی آپ کا عمل کامیاب ہوگا، آپ اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی آپ کا عمل کامیاب ہوگا۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ 121 میں تھوڑا آپ کو ذرا ٹائم چلے جائے گا، اس میں کامیابی لیٹ ملے گی، اور اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو اس میں کامیابی جلدی ملے گی اور فٹاک سے کامیابی مل جائیں گی۔ لیکن پڑھنا آپ کو وہ بھی 21 دن ہی پڑھنا ہے، اور 121 والا بھی آپ کو 21 دن ہی پڑھنا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ آپ 1000 مرتبہ پڑھو، تاکہ اس میں پاور زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے اندر وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہے جو آپ کا مطلب ہے، جو آپ کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس عمل کو دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے۔ پھر آپ کو جب آپ نے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگائے، اس میں اول آخر درود شریف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کو ایک بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ جو آیت آ رہی ہے آپ کے اسکرین کے اوپر، اس کو آپ کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ ایک مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 راتوں تک کے پڑھنا ہے۔ اور اگر اسی آیت کو آپ 121 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، وہ بھی 21 راتوں تک کے پڑھنا ہے۔ لیکن آپ اگر 121 مرتبہ پڑھیں گے، 21 راتوں تک کے پڑھیں گے تو موکل اس میں لیٹ حاضر ہوگا۔ آپ اگر یہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو موکل اس میں 4 یا 5 دن کے اندر ہی حاضر ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے آپ 1000 مرتبہ پڑھو، جب موکل حاضر ہو تو پھر اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا ہے، کوئی پوچھنا نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھنا ہے۔ آپ نے اگر کچھ بھی اگر سوال جواب بھی کرا، سوال جواب کی تو بات چھوڑو، آپ نے اگر سلام بھی کر دیا اس کو تو بھی آپ کا عمل باطل ہو جائے گا، عمل خراب ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا۔ ہاں، جو پڑھا ہے آپ نے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو مطلوب، جو مقصد، جو مطالب، جس چیز کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے، وہ آپ کا حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ جیسی حاضر ہوں گا، بزرگ کی شکل میں حاضر ہوں گا، اور وہ اتنا پیسہ لے کے آ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گا کہ اس سے جو ہے جب وہ پیسہ رکھ کے چلے جاوے، پھر آپ کی تعداد پوری مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ اس پیسے کو اٹھاؤ اور حلال جگہ پہ خرچ کرو، اپنے آبا و اجداد کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی آرام سے گزارو۔ اس پیسے کو آپ جو ہے کسی کاروبار میں بھی لگا سکتے ہو۔ اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو اس پیسے کو آپ کاروبار میں لگاؤ، اس سے بھی آپ کو نفع حاصل ہو سکتا ہے، سمجھے؟ آپ کی لائف ایک دم انشاءاللہ سیٹل ہو جائے گی۔ لیکن پھر سے بتا دو، یہ عمل انہی لوگوں کے اوپر کام کرے گا جو رینٹ کے روم میں رہتے ہیں، یا جن کو شادی بیاہ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، یا پھر جو ہے جو کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے، یا جو بیمار ہے، یا اور کوئی ایسے مسئلے مسائل ہے جو کما نہیں سکتے، یا جن کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ لوگوں کے اوپر یہ عمل کام کرے گا، سمجھے؟ اب موکل جب حاضر ہو تو آپ کو اس سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، سوال جواب کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ وہ پیسہ لے کے آ کر کے آپ کو اتنا رکھ دے گا، آپ اس پیسے کو جائز جگہ پہ خرچ کرو۔ اور 121 مرتبہ بھی اگر پڑھیں گے تو بھی آپ کو اسی آیت کو پڑھنا ہے اور 21 راتوں تک کے پڑھنا ہے۔ اور اگر 1000 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اسی آیت کو پڑھنا ہے اور اس کو بھی آپ کو 21 راتوں تک کے ہی پڑھنا ہے۔ موکل اگر 5 دن میں حاضر ہو یا 4 دن میں حاضر ہو 1000 مرتبہ پڑھنے پہ، تو بھی آپ کا اگر مقصد پورا ہو جاتا ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ کو 21 روز تک کے اس عمل کو کرنا ہی ہے کنٹینیو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا کر کے جب آپ کے 21 روز ہو گئے، پھر عمل کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ آپ کو 11 مرتبہ اسی آیت کو پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، پھر وقت کی قید ہٹ جاتی ہے، آپ کوئی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دن میں 24 گھنٹے میں آپ کوئی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تاکہ عمل برقرار رہے اور آپ اس عمل سے لمبے سمے تک کے کام حاصل کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہی کچھ ویڈیو تھی، یہی کچھ عمل تھا۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی، یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں، تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور ایک بات اور، اس میں جو وہ موتی کے پھول آپ نے جو لائے ہیں نا، وہ موتی کے پھول کو آپ کو سامنے رکھنا ہے، کسی پلیٹ میں رکھ کر کے، سامنے رکھ کر کے آپ جب قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں گے نا، جب آپ کو پڑھنا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ موتی کے پھول آپ کے سامنے رہنا ہے، وہ پھول آپ کو سامنے رکھ کر کے پڑھائی کرنا ہے۔ جب آپ کا مطلب مقاصد جب پورا ہو جائے، پھر اس پھول کو آپ کو دریا میں یا سمندر میں بہا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا کی درخواست۔ اللہ حافظ۔